اچھا عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا جو وقت تھا وہ کافی کروشل ہوگا ایم شور ان سو مینی ویز. کین یو پلیز ہائی لائٹ اے فیو امپورٹنٹ ایونٹس دیٹ ٹک پلیس اراؤنڈ دیٹ ٹائم؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اراؤنڈ دو میجر ایونٹس ہوتے ہیں. اس میں سے ایک جو ایونٹ ہے وہ ہے حج کا، اور ایک ہے آپ کی وصال کے بعد خلیفہ کی سلیکشن کا. اب حج میں کیونکہ مسلمان بہت زیادہ تھے تعداد میں بھی، تو تقریباً 1 لاکھ اور 1,20,000 کے قریب صحابہ نے حج میں شرکت کی. اور اس حج میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، کہ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری لائف کی جو ٹیچنگز تھی اس کے ایک جسٹ مسلمانوں کو دوبارہ بیان کیا. اس میں آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے یونٹی کا میسیج دیا، کہ کہا کہ کسی بھی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جس کے دل میں تقویٰ ہے. اس کے بعد آپ نے ربا کو یعنی انٹرسٹ کو ایبولش کیا اور اس کو سٹارٹ کیا اپنی فیملی سے. اس کے بعد آپ نے وومن رائٹس پر بات کی، اور مینلی اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکٹیٹی آف ہیومن لائف اور اس کی پراپرٹی کی بات کی، کہ جیسے یہ مدینے کا شہر، مکے کا شہر حرم ہے، حرم کہلاتے ہیں کہ یہاں پر کسی کا قتل کرنا جائز نہیں، ویسے ہی کسی مسلمان پر کسی اور مسلمان یا کسی انسان کا قتل حرام ہے. تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ٹیچنگز تھی پوری لائف کی، اس کو اس خطبے میں ایک دفعہ دوبارہ صحابہ کو ان کو ریمائنڈ کرایا. اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سب سے مین ایشو رائز ہوتا ہے وہ ہے خلیفہ کی سلیکشن. کیونکہ اب یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں صحابہ نے کچھ افیئرز ڈیسائیڈ کرنے تھے، اور اس میں سب سے مین جو افیئر تھا وہ تھا کہ اب اسٹیٹ کو لیڈ کون کرے گا. تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مہاجرین اور انصار آپس میں کنسنسس کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو چوز کرتے ہیں ایز اے لیڈر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے آگے چل کر حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیگیسی تھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا عبداللہ، پچھلی تقریباً 17 سے 18 ایپیسوڈس کے اندر ہم نے پروفیٹک سلیوشن فار دا ریوائول آف مسلم امہ دیکھا، کہ کس طرح مسلم امت کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جا سکتا ہے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس. ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک بہترین عملی نمونہ ہے. اب چاہے وہ آپ کی انڈیویجول لائفز ہوں یا ایز اے ہول پوری سوسائٹی ہو، یعنی ایک اسٹیٹ کے انٹرنل یا ایکسٹرنل میٹرز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لیگیسی ہے نا وہ کنٹینیو ہوتی ہے، کہ ایک 1200 سے 1300 سال کا خلافتی دور ہے جس کے اندر خلافت رہا، اور مختلف خلیفہ آئے اور انہوں نے آ کر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کو کنٹینیو کیا اور اس لیگیسی کو لے کر چلے. اس میں پھر بہت سی فتوحات ہوتی ہیں، بہت سی انوینشنز ہوتی ہیں. ایک بڑا گلوریس قسم کا ٹائم تھا کہ جو مسلمان جو تھے وہ پوری دنیا پر جو ہے راج کر رہے تھے اس ٹائم پر. پھر ہم دیکھتے ہیں پچھلے 100-200 سال کے اندر جو ہے ایک زوال آ جاتا ہے مسلم امت پر. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور ایک وہ جو گلوریس ٹائم تھا اس کو اسٹڈی کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، کہ یار ایک 1200 سے 1300 سال تقریباً مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، وہ کیسے کی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جو تھا وہ لیگیسی انہوں نے کیسے کنٹینیو کی؟ تو ہمیں پروفیٹک سلیوشن کے بعد ایک کیلیفیٹ سلیوشن کی طرف بھی جو ہے جو خلافت کا جو دور ہے وہ اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈس کے اندر ہم جو ہے خلافت دور جو تھا اس کو ہم اسٹڈی کریں گے کہ اس سے ہم ریوائول آف مسلم امہ کو کیسے ڈرائیو کر سکتے ہیں.